تو یہ ایک تو یہ لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی سورت پڑھ لیتا ہے درمیان میں بھول گئے، اگر آپ نے فرض کر لیں تو اکثر سورہ عصر کا آپ نے فرمایا اگر 3 آیات کمپلیٹ ہو جائے نا اور کوئی بھول رہا ہے آگے تو رکوع کر دے کہ کم از کم 3 آیات الحمد کے بعد 3 آیات کم از کم پڑھ لیں تو واجب ادا ہو جاتا ہے، پھر آپ چلے جائیں۔ اب اگر وہ بیچ میں آپ بھول گئے دوبارہ آپ نے تصحیح کے لیے اس کو ریپیٹ کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جیسے یہ رمضان میں آپ دیکھیں حفاظ کرام ہوتے ہیں، بعض اوقات ان سے مسٹیک ہوتی ہے، دوبارہ پیچھے سے پھر پڑھتے ہیں تو ان پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا، جو تصحیح کے لیے دوبارہ ریپیٹ کیا جائے اس میں مسئلہ نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور سنتوں کے اندر چاروں قل پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ترتیب سے قرآن پڑھنا چاہیے، تو چاروں قل آپ ترتیب سے پڑھیں گے، ایک تو پہلے قل یا الکافرون، پھر سورہ اخلاص، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو ترتیب ہو گئی کہ پہلی میں تھوڑی سی بڑی پڑھنا اور دوسرے میں تھوڑی چھوٹی سورت پڑھنا یہ افضل ہوتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے اس میں۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پہلے میں سورہ کافرون آپ نے پڑھی، دوسرے میں اخلاص، اور تیسری میں سورہ فلق جو سورہ اخلاص سے بڑی ہے، تو یہ کیا صحیح ہوگا کہ نہیں؟ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جو پہلی اور دوسری رکعت، یہ ایک شفع کہلاتا ہے، ایک جوڑا، اس میں آپ کو قواعد کا خیال کرنا ہے، پھر تیسرے چوتھے میں الگ ہوگا مسئلہ۔ مثال کے طور پہ آپ نے پہلی میں کافرون پڑھی، دوسرے میں سورہ اخلاص، یہ بالکل ٹھیک تھی، اب یہ ختم سمجھ لیں، اب تیسرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیسرے کے اندر آپ نے فلق پڑھی اور چوتھی میں ناس، یہ بھی برابر ہیں، تو بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ چاروں رکعتوں کے اندر اس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے، شفع کے اندر ہوتا ہے، 2 میں خیال کرنا ہے کہ مثلا پہلی پڑھی پھر دوسری، الٹا قرآن اس میں نہیں پڑھیں گے۔ اگلے والوں کے اندر آپ کا الگ حساب و کتاب ہوگا، یعنی اس سے ہٹ کر اس کو چھوڑ دیں، اب آپ الگ ان 2 کا آپس میں بس تقابل کریں گے، اور اس حساب سے اگر چاروں قل آپ پڑھتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بچے جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو وہاں کوئی کان کا مسح کرتا ہوا کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سر کا مسح کرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کلمہ شہادت، تو کیا صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ بچوں کو مشاہدے کے ذریعے دین سیکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو بچے ایسے تذبذب میں رہیں گے۔ آپ میری بہن کیوں نہیں ان کو سکھاتی، کیوں نہیں ایک ایسے شخص کا آپ انتخاب کرتی، یا کسی معلمہ کا یا کسی عالم دین کا جو بچوں کو A to Z تمام چیزیں سکھائے کہ وضو کیسے ہوتا ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے، پھر اسی طرح نماز ہے، روزے کے بارے میں، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں، یوں ہی گناہوں کی معرفت کے بارے میں، یوں ہی بنیادی عقائد کے بارے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ بچے مسجد میں جا کے سیکھ لیں گے۔ ابھی آپ خود دیکھ لیں، تذبذب میں بچہ جائے گا، مشاہدہ ہی کرے گا، کوئی کسی طرح کر رہا ہے، کوئی کسی طرح، اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہماری مسجد میں آنے والے نمازیوں کی اکثریت ضروری علم دین سے خالی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی سنت پر عمل پیرا ہیں جس پہ آپ کے بچے چل رہے ہیں۔ اس لیے خدا را ان کو سکھائیں۔ کلمہ شہادت کا وضو کے دوران پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے درود پاک پڑھا جائے۔ کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے وضو ختم کرنے کے بعد، یہ مطلب کہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے بعد پڑھتے ہیں، بیچ میں تو کوئی جیسے درود شریف میں نے کہا وہ پڑھتے رہیں، لیکن اپنے بچوں کو آپ سکھائیں، ورنہ بچے اسی طرح تذبذب میں رہیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے بچے اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے سنت کیا اور کیا نہیں آگے چل کر؟ اگر انہوں نے نہیں سیکھا تو وہ کہیں گے بیٹا ہم نے گئے تھے یوں دیکھا تھا، بعض کو یوں دیکھا تھا، کچھ بھی کر لو۔ یہ دین نہیں ہوتا کہ کچھ بھی کر لو، دین مکمل تعلیمات فراہم کرتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے کہ جو اپنے بچوں کو وضو کا صحیح طریقہ سکھائے گا A to Z تو اسے 5,000 روپے ملیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کون اپنے بچوں کو نہیں سکھائے گا۔ میرے پاس اتنی کالیں ہوں گی کہ مجھے مطلب یہ کہ میرا شاید اور واٹس ایپ پہ اتنے میسیجز ہوں گے کہ ہینگ ہو جائے گا سب کچھ کہ خدا را ہمیں کچھ بتائیں، ہم نے بچوں کو سکھانا ہے، کیونکہ 5,000 کا معاملہ ہے۔ برا نہیں مانیے گا، میں کوئی آپ کو لالچی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سننے والوں کو اہمیت نہیں ہے ہماری، مادی اشیاء وابستہ ہو جائیں۔ ابھی گورنمنٹ اعلان کر دے جو 5 وقت نماز پڑھے گا اسے 50,000 کا الاؤنس ملے گا، نماز الاؤنس، مسجدوں میں جگہ نہیں ہوگی۔ اور ابھی جب مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ٹائم ہی نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے ہال میں بیٹھے کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں، لیکن جا کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ نماز کی جگہ موجود ہے۔ اہمیت ہی نہیں ہے۔ آخرت تو اتنی معمولی ہو گئی، دنیا اتنی بڑی ہو گئی ہماری نگاہوں میں کہ دنیا ہو تو اس کے لیے سب کچھ کر لیں گے، لیکن آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے خدا را بچوں کو علم دین سکھائیں، ورنہ بچے بیچارے اپنی عبادات کو ضائع کرتے رہیں گے اور فضیلتوں سے محروم رہیں گے۔